اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك رواه أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان رواه البيهقي في شعب الإيمان صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 70 ایسی صفات کا تذکرہ ملتا ہے جن کو انسان اختیار کرے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن سے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور ان صفات کو اخلاق حمیدہ اور اوصاف حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کے اختیار کرنے سے جہاں انسان اللہ رسول کا محبوب بن جاتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، مال میں برکت بھی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عند اللہ اس کی مقبولیت محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ 70 صفات کون سی ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلی صفت ہے اخلاص اختیار کرنا۔ سب سے پہلی صفت ہے کہ انسان ہر کام میں اخلاص کو اختیار کرے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے محض اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، اس میں کوئی دکھلاوا، ریاکاری یا غیر اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، صرف یہ چاہت ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ کی عبادت کیجئے خالص اسی اللہ کا اعتقاد رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت ٹھہرائیے اور اپنی اس عبادت میں صرف توجہ اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے کہ یقیناً میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائے۔ یعنی جب انسان غیر اللہ کو بیچ میں شریک کر دیتا ہے کہ فلاں بھی عبادت میں میری تعریف کرے، تو جو عبادت کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہے، انسانوں کی نگاہ انسان کے ظاہر پر ہے۔ انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے۔
اور باطن کو دیکھ کر رب العالمین پھر اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جب انسان کوئی عمل اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ بند چٹان کے اندر ہو، بند کمرے کے اندر ہو، اندھیری رات میں ہو، دیکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، حدیث میں آتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر فرما کر اس انسان کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ، اگر ایک انسان نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل کیا، اتنا پوشیدہ کیا، اتنا چھپ کر کیا کہ اس نے ایسی چٹان میں، ایسے غار میں عمل کیا، لا باب لہا، جس کا ظاہری دروازہ بھی کوئی نہیں، ولا قوت، کوئی روشندان اور سوراخ بھی کوئی نہیں، خرج عملہ الی الناس کائنا ما کان، تب بھی اللہ اس کے عمل کو ظاہر کر دے گا، چاہے اس کا عمل کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ تو جو انسان اللہ کے لیے عمل کرے، بند کمرے میں بھی کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے عمل کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا کر ان کی رضا مقصود ہو، تو پھر چاہے وہ کھلی مسجد کے اندر بھی وہ عمل کرے، تب بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں آتی۔ اخلاص میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، بڑا نیک صالح متقی انسان تھا۔ ایک مرتبہ اسے معلوم ہوا کہ علاقے میں ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی عبادت کرتے ہیں اور اس درخت کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، نظریں اور منتیں مانتے ہیں۔ اس بزرگ نے کلہاڑا لیا، درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں جا رہا ہے تو شیطان ایک انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ اس اللہ والے بزرگ سے پوچھا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہوا کہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ شرک ختم ہو جائے۔ تو اس نے پہلے اس کو کہا تم اللہ کی عبادت کرو، چھوڑو ان کاموں میں نہ پڑو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کام سے لوگوں کو منع کرنا، دور کرنا، خاص طور پہ جب کہ منکر شرک ہو، پھر تو شریعت میں اس کی تاکید اور بھی زیادہ ہے۔ شیطان نے باتوں باتوں میں اس کو یہ بات کہی کہ ایسا کرو، تمہاری جتنی خدمت ہے مالی میں کروں گا، روزانہ تمہیں 3 دینار دوں گا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ روزانہ تمہارے مصلے کے نیچے دینار موجود ہوں گے سونے کے، تم اپنی بھی ضرورتیں پوری کرنا، رشتہ داروں کو بھی دینا، غریبوں کو بھی دینا، عزیز و اقارب کو بھی دینا، بس اپنا اللہ اللہ کرو، ہر ضرورت پوری ہوگی، ان کاموں میں مت پڑو۔ شیطان اس کی باتوں میں آ کر بزرگ نے ارادہ چھوڑ دیا، واپس آیا اور اپنے اسی عبادت خانے میں عبادت شروع کر دی۔ اب جب بھی مصلی اٹھاتا تو شیطان نیچے وہ پیسے رکھ دیتا، تو اس کو 3 دن 4 دن تک روزانہ وہ دینار ملتے رہے۔ چند دن گزرے، اب اس نے دیکھا وہ دینار موجود نہیں ہے، اب اس کو غصہ آیا۔ اب یہ بزرگ دوبارہ کلہاڑا لے کر جا رہا ہے درخت کاٹنے کے لیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں راستے میں پھر شیطان ملا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں، شرک ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا تو میرے راستے سے ہٹ۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹتا۔ مقابلہ ہوا، پہلے مقابلہ ہوا تو بزرگ نے اس کو گرا دیا تھا، دینار دینے سے پہلے بزرگ غالب آ گیا تھا، چونکہ وہاں اخلاص تھا۔ اب جب مقابلہ ہوا بزرگ کا اس شیطان سے، تو شیطان اس پہ غالب آ گیا، اس کو نیچے گرا دیا، سینے پر بیٹھ گیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں کیسے نیچے گر گیا۔ شیطان نے اس کو کہا کہ پہلے جو تو جا رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، تیرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، تیری زندگی میں اخلاص تھا، اس لیے میں تیرا مقابلہ نہ کر سکا، تو نے مجھے ایک مارا، میں نیچے گر گیا، تو میرے اوپر غالب آ گیا۔ لیکن جب سے تیری نظر میں پیسے کی اہمیت آئی، میں نے تجھے لالچ دی اور تو مال کی حرص میں آ گیا۔ اب تیری جو ایمان ہے، تیرا جو اخلاص ہے وہ کمزور ہو گیا، اس وجہ سے اب تو میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر وہی ہوا کہ شیطان اس پر غالب آ گیا اور وہ خواہشات نفسانی میں پڑ گیا، مال اور دولت کے حرص میں، اور وہ درخت نہ کاٹ سکا، اور اگلی زندگی میں دین سے دوری ہو گئی۔ تو بتانا میں چاہ رہا ہوں اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین اس عمل کو لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے
عالم گزرے ہیں صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ علامہ تاش کبرازادہ نے مفتاح السعادہ میں اور علامہ اکمل الدین بابرتی نے العنایہ فی شرح الہدایہ میں لکھا۔ انہوں نے اپنی کتاب ہدایہ کو بڑے اخلاص کے ساتھ لکھا، 13 سال کے عرصے میں لکھا اور 13 سال تک مسلسل روزے کی حالت میں لکھا۔ ان کے بارے میں یہ جملہ ہے وَكَانَ صَائِمًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يُفْطِرُ أَصْلًا وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى صَوْمِ أَحَدٌ، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی آدمی میرے اس عمل پر مطلع نہ ہو۔ ان کا خادم کھانا لے کر آتا، یہ اسے کہتے کھانا رکھ دو، وہ رکھ کے چلا جاتا، تو یہ اپنے کسی شاگرد کو بلا کر کھانا کھلا دیتے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صاحب ہدایہ کا روزہ ہے، تو یہ روزے کی حالت میں ہدایہ نامی کتاب کو انہوں نے لکھا۔ یہ کتاب اس وقت 4 جلدوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا فرمائی، کتاب کو بڑی اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کا اخلاص ہے۔ 13 سال تک روزے کی حالت میں کتاب کو لکھا، اللہ نے ایسی قبولیت دی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان فرماتا ہے کہ میں اگر فتح القدیر لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اگر ہدایہ لکھنا چاہوں تو میں نہیں لکھ سکتا، اگرچہ ہدایہ کی چند سطریں کیوں نہ ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے جب زندگی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑی قوت اور طاقت دے دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری، انہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، 16 سال کے عرصے میں صحیح بخاری کو لکھا، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس حدیث کو لکھا۔ اور جب ترجمۃ الباب باندھنے کی باری آئی، تاریخ بغداد میں اور حدیث الساری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے اپنی احادیث کے اوپر ابواب باندھے ہیں، اور اکثر رات کو 15 سے 17 مرتبہ یہ جاگتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث الساری میں لکھتے ہیں رات کو اٹھتے، پھر احادیث پہ ابواب باندھتے، کوئی حدیث کی بات رہ جاتی اس کو لکھتے، کوئی نیا نقطہ علمی کوئی فائدہ یاد آتا اس کو لکھتے۔ اتنا راتوں کو جاگ کر اتنی محنت اور اخلاص سے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کتاب کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات انسان کی پسند ہیں ان میں پہلی صفت اخلاص، کہ انسان جو کام کر رہا ہو صرف یہ مقصود ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں پھر قوت اور طاقت بہت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایک قول نقل کیا ہے حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس میں ایک بات ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی 70 کمروں کے اندر بند ہو، پوشیدہ ہو، اور پھر وہاں چھپ کر بھی اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس عبادت کو ظاہر فرما دیں گے، تب بھی وہ عبادت پوشیدہ نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی ظاہر کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو عمل صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ظاہر فرما دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے قاری صاحب کو بلا لیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اسی میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہے آپ دعا فرما دیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جمع کیا، استسقاء کی نماز کے لیے سب آئے، نماز پڑھی، لیکن اللہ کا کرنا بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مجمع میں یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ تو وہ موجود تھے، کہا جی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستینیں اوپر کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور گڑ گڑا کے رونے لگے، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کرو، رب العالمین میں اپنے گناہوں اور ندامت کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن یہ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوگی، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، یزید بن اسود نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز بارش برسا دی کہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے نہیں تھے کہ بارش کا پانی ان کے گھٹنوں تک آ چکا تھا۔ اب پورے علاقے میں بڑی شہرت ہو گئی
کہ بڑے اللہ والے مستجاب الدعوات ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب لوگوں کا ایک تانتا بن گیا، لوگ ان کے پاس جھوک در جھوک آنے لگے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ضحاک نے شہرت کے مقام پہ کھڑا کر دیا، اب لوگ میری طرف آ رہے ہیں، اب میں نہیں چاہتا میری زندگی باقی رہے، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا کہ مجھے انہوں نے شہرت کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، لوگوں میں میری تشہیر یہ ہو گئی کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو میرا عمل خالص ہے اللہ تیرے لیے ہوتا تھا اب وہ کم ہو گیا، میرے دل میں شہرت زیادہ آ گئی، یا اللہ تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ ایک ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو جو صفات بندے کی پسند ہے ان میں سب سے بڑی اہم صفت ہے اخلاص۔ اس لیے جن اہل علم کی زندگیوں میں اور جن عوام الناس کی زندگیوں میں آپ کو یہ عمل نظر آئے گا، آپ دیکھو گے وہ دن بدن ترقی کرتے جائیں گے۔ انسان کے آگے بڑھنے کا راز اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا راز دولت نہیں ہے، لوگوں میں مقبولیت کا راز پیسہ اور جائیداد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اخلاص ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنی عزت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں تعلق مع اللہ بہت زیادہ تھا، ان کی راتیں اکثر اللہ کے سامنے روتے روتے گزر جاتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو خوب عزتیں عطا فرمائی۔ تو میں نے پہلی گزارش عرض کی کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے اپنی زندگی میں یہ عمل لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ میں جو اپنی امت پہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، صحابہ نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الریا، شرک اصغر ہے ریاکاری، کہ انسان اس لیے کرے کہ دوسرے کو شریک ٹھہرا دے اور مقصد ہو کہ وہ لوگ بھی مجھے دیندار اور نیک کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ لہم یوم یجازی العباد باعمالہم، اللہ تعالیٰ اس دن جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا فرمائے گا اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، تم لوگ جاؤ ان کی طرف جن کو راضی کرنے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخیرا، کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ اور بھلائی پاتے ہو؟ یعنی اللہ قیامت کے دن کہیں گے ان سے جا کر لو، پھر انسان وہاں جائے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال سلف کی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص بہت زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر فرمایا۔ زندگی میں تقوی اور اخلاص، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خلق خدا سے عقیدت اور محبت ان کو اتنی تھی کہ عبداللہ بن مبارک ایک سال حج پہ جاتے، ایک سال جہاد پہ جاتے۔ جس سال یہ حج پہ جا رہے تھے تو بغداد کے لوگوں میں بہت ساروں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی معیت میں حج پہ جائیں گے تاکہ آپ کی رفاقت نصیب ہو، آپ سے دین سیکھنے کا موقع ملے۔ اب جتنے لوگ حضرت کے ساتھ جانے لگے تو قافلہ تیار ہو گیا۔ جب یہ قافلہ جانے لگا حضرت نے کہا جس کے پاس جو بھی خرچہ ہے تو وہ خرچہ اپنی ایک تھیلی میں ڈال کر اس پر اپنا نام لکھ کر اوپر سے باندھ کر میرے پاس جمع کروا دے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت راستے میں خرچہ کریں گے، اس لیے حضرت سب سے خرچہ مانگ رہے ہیں، تو ہر ایک نے ایک ایک تھیلی میں ڈالا، تھیلی کو اوپر سے باندھا اور اپنا نام لکھ دیا ایک تحریر پر اور اس میں ڈال دیا۔ حضرت نے وہ سب کی تھیلیاں لے کر اور اپنے گھر کے اندر جو ایک محفوظ مقام تھا اس میں جمع کر دی۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو جیسے بازار میں پہنچے، کہا کسی کو سواری کی ضرورت ہے، ان کو سواریاں خرید کر دی، جن کو کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی وہ خرید کر دی۔ یہ قافلہ بغداد سے چلا بیت اللہ پہنچا، ہر جگہ پڑاؤ ڈالتے، راستے میں کھانا پینا جتنے اخراجات ہوتے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کرتے۔ جب بیت اللہ میں پہنچے اور حج مکمل ہو گیا، کہا اگر کسی کے گھر والوں نے کہا تھا بیت اللہ سے کوئی ہدیہ خرید کے لاؤ، جس نے جو ہدیہ لینا ہے مجھے بتاؤ، جس کو جو ہدیے کی ضرورت تھی اس کو خرید کر دیا۔ پھر مدینہ منورہ گئے، جس کو کھجوروں کی ضرورت تھی وہ خرید کر دی۔ فرمایا جس کے جو ہدایاں ہیں مجھے بتاؤ، سب کی جو جو خواہشات تھیں وہ سب چیزیں اور سامان سب کو خرید کر دیا۔ جب یہ قافلہ واپس آ گیا، 3 دن کے بعد دعوت کی، وہی تمام حجاج کرام تھے، سب دعوت میں شریک ہوئے۔ شریک ہونے کے بعد حضرت گھر گئے اور جتنی وہ تھیلیاں تھیں وہ سب لے کر آئی
اور ہر ایک کی تھیلی پر جس کا جو نام تھا اس کو وہ تھیلی واپس کر دی، سب کو تھیلیاں لوٹائیں۔ فرمایا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے گا، جتنے ساتھی میرے ساتھ حج پہ جائیں گے ان سب کا خرچہ میری طرف سے ہوگا۔ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے میری رفاقت کو پسند فرمایا، تو آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، ہدایہ کا خرچہ صرف ایک عبداللہ بن مبارک کی طرف سے تھا۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو خوب عطا بھی فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم بھی تھے اور اپنے دور کے بڑے متقی انسان تھے۔ ہارون الرشید اس دور کا بادشاہ ہے۔ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف 500 دینار ہدیے میں بھیجے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 دینار ہدیے میں بھیجے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ 500 بھیج رہا ہے اور یہ 1000 دینار بھیج رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے امام لیث بن سعد کو بلایا کہ بھئی آپ نے مجھ سے زیادہ ہدیہ کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ مجھے شرم اور حیا آئی، اتنے بڑے امام کو میں ہدیہ بھیجوں اور اتنا مختصر بھیجوں، تو میں نے اپنی توفیق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہدیہ دیا۔ 1000 دینار کا ہدیہ اپنی زندگی میں اتنا تقسیم کرتے تھے، ان کا یومیہ کا جو نفع ہوتا تھا وہ 1000 دینار سے زائد تھا۔ اور مدینہ میں، مکہ میں، عراق اور بغداد میں کوئی ایسا عالم، کوئی دیندار نہیں تھا جس کا خرچہ لیث بن سعد برداشت نہ کرتے ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک خاتون ان کے پاس آئی، ایک کٹورا لے کر آئی، کہا کہ اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر دے دیں، آپ کے گھر میں سنا ہے شہد ہے، ہمارے گھر میں بیمار ہے بچہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ شہد کا مٹکا لا کر اس کو دے دو۔ خادم نے کہا حضرت اس نے تو کٹورے میں مانگا ہے، پیالے میں مانگا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ پورا جو مٹکا ہے وہ لا کر دو۔ شہد کا بھرا ہوا مٹکا لا کر خاتون کو دیا گیا۔ خاتون نے کہا میں نے تو مانگا تھا کٹورے میں دے دو۔ فرمایا کہ تم نے مانگا تھا اپنی حاجت کے مطابق، میں نے دیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے مطابق۔ تم نے تو مانگا جتنی تمہیں ضرورت تھی، میں نے اتنا دیے جتنا اللہ نے مجھے وسعت دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے لوگوں کے مال میں بھی اللہ خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سواری پہ بیٹھ رہے تھے، ایک شخص نے صرف نکیل پکڑی، آپ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے محبت اور عقیدت میں ایسا کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے غلام ربیع بن سلیمان جو خادم خاص تھے، فرمایا ان کو ہدیہ دے دو، 100 دینار کا اس کو ہدیہ دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص۔ نمبر 2 ادب کرنا۔ دوسرا وصف جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے انسان کی زندگی میں ادب ہو۔ قرآن کریم کا بھی ادب ہو، لا یمسہ الا المطہرون، باوضو ہاتھ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہو، آپ کے روزے پر حاضری دے تو آہستہ آواز میں درود شریف پڑھے، اور آپ علیہ السلام کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے درود شریف کا اہتمام کرے۔ بزرگوں کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، تو یہ ادب اور احترام شریعت میں بہت مطلوب ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں بھی ادب بہت زیادہ تھا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ حضرت عباس پیدل جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی کبھی دیکھتے کہ وہ جا رہے ہوتے تو اپنی سواری سے اتر جاتے، حضرت عباس کو سواری پہ بٹھاتے، خود سواری کی نکیل پکڑ کے جاتے۔ یعنی اتنا ادب اور احترام تھا۔ حالانکہ ان حضرات کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا مقام، لیکن اس کے باوجود اتنا ادب کرتے تھے کہ یہ حضور کے چچا ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، انہوں نے سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے۔ حضرت زید بن ثابت سواری پر ہیں، انہوں نے فرمایا آپ چھوڑ دیجئے، کوئی اور پکڑ لے گا، یعنی آپ کا مقام بلند ہے، حضور کے چچا زاد ہیں۔ فرمایا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ حضرت زید کو یہ بات اتنی پسند آئی، عبداللہ بن عباس کا ہاتھ لیا، چوما، پیشانی سے لگایا اور فرمایا پھر ہمیں بھی حکم ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں۔ جب آپ کو حکم ہے بڑوں کا ادب اور احترام تو ہمیں بھی حکم ہے چھوٹوں پہ شفقت۔
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے روح المعانی، اس میں انہوں نے سورہ حجرات کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، کوئی صحابی اگر گھر میں آرام کر رہا ہوتا دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے کہ میری وجہ سے ان کے آرام میں اور ان کے معمولات میں خلل نہ آئے، چادر بچھا دیتے اور ان کے دروازے کے ایک طرف کونے میں بیٹھ جاتے۔ گرد و غبار جسم پہ پڑتا، لباس پہ، کپڑوں پہ پڑتا، گرمی ہوتی، تپش ہوتی، حرارت ہوتی، انتظار میں ہوتے۔ جب وہ صحابی باہر آ جاتے پھر کوئی مسئلہ، کوئی دین کی بات پوچھنی ہوتی تو اس وقت پوچھ لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، تو اب انہوں نے جب وہاں پہنچے تو ابی بن کعب گھر میں تھے۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دستک دوں اور حضرت کے معمولات میں خلل آ جائے، تو چادر بچھائی وہیں انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب گرمی بہت زیادہ تھی باہر، انہیں پسینہ بھی بہت آیا ہے، گرد و غبار بھی ان کے کپڑوں پہ پڑا ہے۔ اتنے میں حضرت ابی بن کعب اپنی کسی ضرورت کے لیے جب باہر آئے، ان کو دیکھا تو فرمایا کہ بھئی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہیں جب پتہ چلا اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان عرابیوں اور دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ لوگ باہر سے آواز دے کر حضور کو پکارتے تھے کہ ایک محمد باہر نکلیے۔ کچھ دیہاتی لوگ حضور کے پاس آئے، حضور گھر میں تھے تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ معاذ اللہ محمد باہر آئیے، باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر تم لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام خود باہر نکل کر تمہارے پاس آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو اللہ نے ادب سکھایا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا جو مقام پیغمبر کا ہوتا ہے اسی طرح صحابہ اکرام علماء کا بھی مقام ہے کہ ان کے بھی ادب کا تقاضا ہے کہ ان کو ضرور اس طرح پکار کر باہر نہ بلایا جائے تاکہ ان کے معمولات میں خلل نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو نہیں پکارا۔ حضرت ابی بن کعب بڑے خوش ہوئے اور ان کو بڑی دعائیں دی۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں ہمارا بھی یہی معمول ہے کہ ہم بھی کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ دستک دے کر ان کے آرام معمولات میں خلل ڈالیں، ہم انتظار کرتے ہیں جب وہ باہر آئیں تب ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں، دین کی بات پوچھتے ہیں۔ تو حضرات سلف میں ادب اور احترام بہت زیادہ تھا۔ تو بہرحال دین سراسر ادب کا نام ہے، انسان اپنی اولاد کو بھی ادب سے وابستہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ سیمری نے اخبار ابی حنیفہ و صحابہ میں ذکر فرمایا، امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا 40 سال سے معمول ہے کہ میں اپنے استاذ امام حماد کے لیے دعا اپنے والدین سے پہلے کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے علم سکھایا تھا، اس لیے میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ 40 سال ہو گئے میرا یہ معمول باقی ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا، فرمایا میرا معمول ہے جب بھی دعا کرتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور یاد کرتا ہوں، اللہ نے ان کی وجہ سے میرے لیے دین کے علم کو، فقہ کے علم کو اللہ نے میرے لیے کھول دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، فرمایا 40 سال سے میرا معمول ہے، میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے سب سے پہلے امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر اپنے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے میرے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، حضرات سلف کی زندگی میں ادب بہت تھا، بے ادبی سے بچتے تھے۔ اسی طرح انسان اپنی اولاد کو بھی بے ادبی سے بچائے۔ بسا اوقات بے ادبی انسان کے علم کے دین کا بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو پیغام لکھا کہ آپ میرے بیٹے کو گھر بھیجیے، کوئی ضروری کام ہے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کی والدہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کہا حضرت میرا سبق رہ جائے گا، لیکن جب حضرت نے فرمایا تو یہ چلے گئے۔
تو ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر پیغام آیا کہ بیٹے کو گھر بھیجیے ایک دن کے لیے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ چلے جائیے۔ فرمایا حضرت میرا ایک دن پہلے بھی سبق رہ گیا تھا اور آج تک مجھے افسوس ہے کہ وہ جو سبق مجھ سے چھوٹا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکی، آپ سے میں نے وہ سبق نہیں سنا، اس لیے میں دوبارہ نہیں جاتا، سبق چھوٹ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بھئی تجھ سے کون سا سبق چھوٹا؟ اس نے کہا حضرت فلاں دن فلاں حدیث کا سبق۔ حضرت نے پوری تقریر دوبارہ شروع کر دی اور پورا وہی سبق دوبارہ دہرا دیا۔ اب جس طالب علم کی عبارت پڑھنے کی باری تھی وہ ذہین فتین تھا، تو اس اللہ کے بندے کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے بڑی بے ادبی کی اور کہا اور بھی جتنے سبق باقی ہیں وہ سب بھی دہرا لو، جتنے سبق پچھلے باقی ہیں وہ بھی سب دہرا دو۔ یعنی مقصد تھا میری عبارت کی باری ہے، مجھے موقع نہیں دے رہا اور پچھلی باتوں کو دہرا رہے، تو غصے سے اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے تو کچھ نہ فرمایا، حضرت نے سر جھکا دیا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا گیا تو وہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا تھا۔ اللہ نے عقل کی نعمت اس سے لے لی کہ استاذ کی یہ جو بے ادبی کی یہ اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حافظے کی نعمت اس سے لے لی۔ تو میں نے عرض کیا دوسری صفت اللہ کے ہاں جو محبوب ہے وہ ادب ہے۔ نمبر 3 احسان کرنا، تیسری محبوب صفت ہے احسان کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، یعنی ہر ایک کے ساتھ انسان خیر خواہی اور بھلائی سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو لکھ دیا ہے ہر چیز پر، ہر معاملے میں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم کسی جانور کو بھی قتل کرو اور ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر تم جانور بھی ذبح کرو اچھے طریقے کے ساتھ کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم اپنی چھری کو تیز کر دو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ ذبیحہ کو راحت مل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو شریعت نے ہر موقع پر انسان کو احسان کا حکم دیا، جو دوسروں کے لیے احسان کرتا ہے رب العالمین اس کی حاجات اور ضروریات کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ سیر السلف الصالحین میں ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا۔ گھر والی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک دن گزر گیا تو حضرت کو کہا یہ بوری لیجئے، کہیں سے گندم لائیے۔ 1 درہم حضرت کے پاس تھا، باہر نکلے، راستے میں کسی فقیر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ درہم انہیں دے دیا، اور ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھئی تھا جو لکڑیاں کاٹتا تھا، اس کے پاس لکڑیوں کا برادہ تھا۔ انہوں نے وہ سارا برادہ اپنے تھیلے میں ڈال دیا کہ چلو چولہے میں جلانے میں کام آ جائے گا۔ اب وہ لے کر اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے رکھ دیا۔ تو اب یہ مسجد گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دے۔ اچانک کہیں سے ہدیہ آیا، ان کے گھر میں بہت سا ہدیہ پہنچا اور سالن آیا، شوروا بھی آیا۔ تو حضرت جب گھر آئے تو دیکھا کہ سالن پکا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ گھر والی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ایک شخص ہدیہ لے کر آیا ہے، اور اس نے کہا کہ ابو مسلم کو بتا دو کہ تم اپنی مزدوری میں کمی نہیں لانا، ہم تمہاری اجرت میں کمی نہیں لائیں گے، یعنی تم اپنی عبادت میں کمی نہیں لانا، اپنے تعلق مع اللہ کو کمزور نہیں کرنا، ہم اسی طرح تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ کہا یہ روٹیاں کہاں سے پکی؟ کہا جو تم آٹا لے کر آئے تھے بڑا بہترین آٹا ہے، دوبارہ بھی وہیں سے لے کر آؤ۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آٹا تو نہیں برادہ لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ تو جب انسان دوسرے کے لیے احسان اور بھلائی کو سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اسی کے مطابق بہترین بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 سلام عام کرنا، چوتھی صفت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے سلام کو رواج دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم کسی کو دعا دو تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو دعا دو، اور ردوها، یا وہی جملہ لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا حساب اور بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ حکم ہے جب بھی انسان کو کوئی دعا دے یعنی سلام کرے
تو اس کو چاہیے کہ یا اسی طرح جواب دے یا اچھے انداز میں دے. یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. تو یہ بہترین طریقے سے جواب دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملے اس کو سلام کرے. فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار، اگر اس کے درمیان دیوار حائل ہو جائے، درخت حائل ہو جائے، او حجر یا پتھر حائل ہو جائے، ثم لقی، اور پھر ملاقات ہو، فلیسلم علیہ، تب بھی اس کو سلام کرے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو سلام میں بڑی نیکیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. دن میں اگر آدمی 10 آدمیوں کو بھی سلام کر دے اس کو 300 نیکیاں مل گئیں. نیکی کی قدر تب آئے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی، پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے ہر عمل کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے. اس لیے کسی نیکی کے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اسی پر اس کی مغفرت ہو جائے. نمبر 5، امانت دار ہونا. 5ویں صفت جو محبوب ہے وہ ہے امانت دار ہونا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تمہیں بہترین باتوں کی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو امانت اور دیانت کا حکم دیا ہے. جتنا انسان کی زندگی میں دیانتداری ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، رب العالمین کی نصرت اور مدد اتنی زیادہ ہوتی ہے. جن لوگوں کی زندگی میں معاذ اللہ خیانت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان سے اٹھ جاتی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا. فرمایا کہ چند لوگ تجارت کے سفر میں نکلے، راستے میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. جب اس کو دفنانے لگے ایک جگہ قبر کھودی، نیچے سے بڑا اژدہا نکلا. دوسری جگہ قبر کھودی تب بھی بڑا اژدہا نکلا. تیسری جگہ قبر کھودی تب بھی بڑا اژدہا نکلا. سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ جس جگہ قبر کھودیں یا اژدہا نکلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ اس کا کوئی گناہ ہے جس کی اللہ اس کو سزا دینا چاہ رہا ہے. تم پوری زمین بھی کھود لوگے تب بھی یہ نکلے گا، اس کو اسی میں دفنا دو. کہا جیسے دفنایا تو وہ اژدہا اس کے جسم کے ساتھ پورا لپٹ گیا، اور اس کے جسم کو اتنا زور سے لپٹا کہ گویا کہ اس کی پسلیاں اور ہڈیاں ٹوٹنے والی تھیں. کہتے ہم نے جلدی سے اوپر سے قبر بند کی، واپس آ گئے. اب یہ تاجر کہتے ہیں جب ہم لوگ واپس لوٹے تو ہم اس کی بیوی کے پاس گئے. ہم نے کہا تمہارے شوہر کے لیے ہم نے جہاں قبر کھودی تو اژدہا نکلا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اس کی زندگی میں ایک گناہ یہ تھا کہ یہ تجارت کرتا تھا، اناج بیچتا تھا، لیکن جب بھی یہ اناج اور سبزیاں فروخت کرتا تو یہ اس کے اندر خیانت کرتا. جو اچھا بیچ میں بھوسا ہوتا اور جو اچھا غلہ ہوتا اس کو نکال دیتا، اور جو بوسیدہ بیکار سا ہوتا اس کو نیچے رکھ دیتا، اوپر اچھا ڈال دیتا. اس طرح یہ اپنے سامان کو، تجارت کے مال کو فروخت کرتا تھا. تو یہ لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا تھا. اللہ نے سزا یہ دی خیانت کی وجہ سے کہ جہاں قبر کھودی گئی وہاں اژدہا نکلا. تو اس لیے ایک صفت ہے امانت داری، انسان خیانت سے اپنے آپ کو بچائے. آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں جو جتنا خائن ہے اس کو کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑا تیز آدمی ہے. جتنا جھوٹ بولنے والا ہے وہ تیز ہے، جتنا خیانت کرنے والا ہے اتنا کاروباری ہے. جو سچائی اور دیانت پہ چلے اس کو سمجھتے ہیں بولا بالا، یہ تو معاشرے سے، حالات سے واقف نہیں. اللہ ایسے ہی بولے بالوں کو زیادہ دیتا ہے. کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن اتنی دولت ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ، حالانکہ وہ سائن نہیں کر سکتے. ان کے پاس نوکری کرنے والے بڑے بڑے تعلیمی یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ان کے ماتحت ہیں، اور جسے خود قلم پکڑنا نہیں آتا اس کی اتنی دولت کہ اسے خود بھی نہیں معلوم.
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے چالاکی سے دولت نہیں ملتی، اللہ نے یہ امانت اور دیانت پہ رکھا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جن کی زندگیوں میں یہ گناہ ہو اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ چند لوگ حج کے سفر میں جا رہے تھے، کہا چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب دفنانے کی باری تھی، جنگل تھا، آس پاس کوئی موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی بیلچہ کدال وغیرہ لیں، تو ہمیں دور ایک خیمہ نظر آیا، ہم خیمے میں گئے، ہم نے کہا کوئی کدال بیلچہ گھینتی ہو دے دو، انتقال ہوا ہے میت کا، ہم اس کی تدفین کریں۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا میں اس شرط پہ یہ کدال دوں گی کہ تم لازمی مجھے واپس کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس کریں گے۔ یہ چلے گئے، قبر کھودی اور اس کو دفنایا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ کدال ان سے قبر میں رہ گئی، کسی کو بھی یاد نہ آیا، اور وہ قبر میں رہ گئی، قبر بند کر دی۔ بعد میں ان کو یاد آیا وہ کدال تو اندر رہ گئی، تو کسی نے کہا بھائی نکالو، بوڑھی اماں نے تو کہا تھا کدال واپس کرنی۔ قبر کو جب ایک جانب سے کھولا تو کیا دیکھا، وہی کدال، اس کے اندر اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں قبر میں، اور وہ بالکل سرخ ہو چکی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عذاب میں یہ شخص مبتلا ہے۔ تو سب پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی ایسا نہ ہو، کھینچنے سے ہم عذاب میں نہ آئیں۔ دوبارہ قبر کو بند کر دیا اور یہ لوگ واپس آئے۔ اس اماں جی سے کہا جتنی اجرت ہے ہم سے لے لے، لیکن ہم کدال تجھے نہیں دے سکتے، ہم نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ پاؤں اس کدال میں بندھے ہوئے۔ اماں جی کو اجرت دے کے راضی کر دیا۔ جب یہ لوگ حجاج کرام حج سے واپس آئے، یہ لوگ گئے ان کے گھر میں، اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر تمہارے شوہر کو اللہ نے یہ سزا دی اور بڑے سخت گناہ میں مبتلا ہوا، حالانکہ حج کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کی گھر والی نے کہا بات یہ ہے میرا شوہر تجارت کے سفر میں تھا، اس کے ساتھ جو اس کا شریک تھا اس نے اس کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا، اور اس کا جتنا سامان تھا اس نے اس پہ قبضہ کیا تھا، اور یہ اسی خیانت کے مال سے حج پہ جا رہا تھا، تو شاید اللہ نے اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی ہے۔ اس نے اپنے شریک کو قتل کیا، اس کے مال پر قابض ہوا، اس مال سے یہ حج پہ جا رہا ہے۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ خیانت کرتے ہیں، حرام سود کا مال لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا۔ اللہ ضرور غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بھی ہے، اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے رب العالمین نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، یہ ہدایت کا، یہ گمراہی کا، وہ کون سا اختیار کرتا ہے۔ تو یہ پانچویں صفت بڑی اہم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں امانت اور دیانت کو لے کر آئے۔ ایسے دیانتدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص دبئی میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شیخ اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، اسے وہاں پہنچایا، اتفاق سے اس کا بیگ ٹیکسی میں رہ گیا۔ اب جب اس نے بعد میں دیکھا تو وہ جو بیگ تھا وہ ریالوں سے بھرا ہوا تھا، اور پاکستانی مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً 20 لاکھ روپے بنتے تھے، بہت بڑی رقم تھی، اور وہ بہت بڑا شیخ تھا۔ اس وقت کا جو شیخ زائد تھا اس کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات تھے، تو اب یہ تلاش میں تھا کہ وہ میرے پیسے لوٹ جائیں۔ وہ ٹیکسی والا وہ بھی دیندار نیک آدمی تھا، اس نے چاہا میں کسی طرح اس کو لوٹا دوں۔ آخر کار پوچھا کے لوگوں سے پوچھتا رہا، ایڈریس پوچھتا رہا، اس علاقے میں معلومات لے کر اس نے وہ پیسے اس شیخ کو لوٹا دیے۔ وہ اس سے بڑا خوش ہوا کہ اگر یہ چاہتا تو چھپا لیتا، میں تو اس کو جانتا نہیں تھا، میں اس شہر میں اجنبی آدمی ہوں۔ وہ گیا اور وہاں جا کر جو علاقے کا گورنر تھا، شیخ کو جانتا تھا، اس نے کہا یہ بڑا دیندار دیانتدار آدمی ہے۔ وہ خوش ہوا اور اس نے اس سے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اس نے اس کو ایک کار خرید کر ہدیے میں دی، اور وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کا کفیل سخت تھا، اس نے اس کی کفالت ختم کروا دی، اس کو 2000 ریال انعام میں دے دیے، گھر الگ سے مکان خرید کر دے دیا، کہا یہ تمہاری دیانتداری کا بدلہ ہے۔ تو خیانت پہ چلتا شاید 15-20 لاکھ کا مالک بن جاتا، دیانت پہ چلا، نئی کار بھی ملی، گاڑی بھی ملی، بنگلہ بھی ملا، کفالت بھی ختم ہو گئی، اللہ نے برکتیں بھی خوب عطا فرما دی۔ تو اللہ دیانت پر خوب دیتا ہے۔ خیانت کرنے والا، جھوٹ کے ذریعے کمانے والا چند دن کما لیتا ہے، اللہ کی گرفت آ کے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے واقعہ لکھا،
ایک شخص تھا جس کا باڑا تھا، 300 سے زیادہ بھینسیں تھیں، لیکن وہ دودھ میں پانی ملاتا، خیانت کر کے بیچتا تھا۔ اس کو بھائیوں نے منع کیا ایسا نہ کرو بھائی، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہوتا، اتنے عرصے سے بیچ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ اللہ کی ڈھیل کو سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو فرعون کو ڈھیل دی ہے، آج کے گناہگار کو ڈھیل نہیں دے گا۔ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی کے باڑے میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے جتنی بھینسیں تھیں وہ بندھی ہوئی تھیں، وہ آنن فانن ایسی تیز آگ لگی بھوسے میں، بھینسوں میں سے اکثر بھینسیں 150 سے زیادہ جلس کے مر گئیں۔ ایک دن کے اندر اندر اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، جو حرام سے کمایا تھا وہ سب حرام کے راستے میں چلا گیا۔ اس لیے ایسا کمانے والا چند دن کما لیتا ہے لیکن برکت اس میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے امانت داری ہونی چاہیے۔ جس جگہ امانت ہوگی، جس فیکٹری میں، جس مسجد میں، جس امام کی، جس انسان کی زندگی میں، اللہ وہاں برکتیں دے گا۔ امانت سے برکت آتی ہے، خیانت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے بندہ خیانت کر رہا ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہم میں امانت نہیں رہی۔ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر اللہ پر بھروسہ کمزور ہو گیا۔ آج انسان اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے، وہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ او بھائی، اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین آسمان کی ہر بات کا علم ہے۔ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے نت نئے طریقے بتا دیتا ہے۔ شیطان ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے عجیب طریقے سے، تاجر کو تجارت کے طریقے سے، صوفی کو صوفیانہ طریقے سے، طالب علم کو اس زندگی میں۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے نام سے کتاب لکھی، اس کے دھوکہ دینے کے طریقے بیان کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کو جو صفت انسان کی مطلوب ہے وہ دیانت ہے۔ اس لیے انسان کوشش رکھے اپنے آپ کو خیانت سے ہمیشہ دور رکھے، تو اس پر رب العالمین کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 6، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ چھٹا عمل جو اللہ کو پسند ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو کہا جو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، برائیوں سے منع کریں، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے ہاں کامیابی کا تصور یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کی سرکاری نوکری لگ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، دولت ہے، بڑا بنگلہ ہے، پیسہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا، دکانیں 4 ہیں 5 ہیں وہ کامیاب ہے۔ قرآن اور حدیث میں کون سا انسان کامیاب ہے؟ ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو میں نے اور آپ نے طے کیا، ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو زمین آسمان کے خالق نے بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کس کو کامیاب بیان فرما رہے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب اس کو فرمایا جو جہنم سے بچا، جنت میں چلا گیا، موت کی تیاری کر دی، فرمایا وہ کامیاب انسان ہے۔ تو کامیابی کا تصور اللہ کے ہاں یہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن کریم دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ اور لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وقت پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہے، جو نماز پڑھتا ہے،
جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لایانی چیزوں سے بچتا ہے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال کامیابی کا معیار یہ ہے انسان کوشش کرے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند زیادہ رہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، قرآن جو اشارہ کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت میں، بسا اوقات انسان سمجھتا ہے میری موت میں بہت وقت ہے، بڑی تاخیر ہے، ابھی تو جوانی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، دوسرے کو بچانے گیا خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص درخت پہ چڑھا ہوا تھا، جب اوپر گیا تو کیا دیکھا، اوپر والی شاخ کے ساتھ بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، اور وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ گھبرایا ہوا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، نیچے اتر نہیں سکتا کہ یہ ڈس نہ لے، نیچے اترنے کا جو راستہ ہے اسی شاخ کے وہ قریب ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہے، چیخ رہا ہے کہ کوئی مجھے بچائے۔ اتنے میں وہاں سے ایک فوجی گزر رہا تھا، اس کو کسی نے بتا دیا یار یہ آدمی اوپر ہے اور سانپ ہے، تمہارے پاس بندوق موجود ہے، گولی مارو یہ مر جائے تاکہ اس آدمی کی جان بچ جائے۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اب وہ سانپ کا نشانہ باندھنے کے لیے اس نے اپنے بوٹ اتارے، پہلے بوٹ اتارے نیچے رکھ دیے، درخت کے نیچے بوٹ ہیں، اب یہ نشانہ دیکھ رہے اس طرح ماروں کہ سانپ کو لگے مر بھی جائے اور یہ شخص بچ بھی جائے، کیونکہ اگر اس کے جسم پہ لگا ہو سکتا ہے نہ مرے، تڑپتے تڑپتے بھی اس کو ڈس دے۔ اب یہ نشانہ باندھ رہے، ادھر ادھر گیا، نشانہ کیا، مارا، جیسے نشانہ مارا تو اس کے سر پہ لگا، تو اب وہ سر نیچے آ کر اس کے بوٹوں میں گر گیا، لیکن ان کو نظر نہیں آیا، پتہ نہ چلا۔ اب وہ نیچے گر گیا، باقی دھڑ نیچے گر گیا، تو سانپ مر کے گرا ہے، یہ شخص نیچے سے اتر گیا۔ اب لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تیرا نشانہ بہت اچھا تھا، سانپ کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب یہ آدمی جب نیچے اترا ہے تو اس کو گلے ملتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ فوجی جانے لگا تو اس نے بوٹ میں اپنا پاؤں ڈالا تو بوٹ کے اندر وہ سانپ کا سر تھا اور زہر تھا، وہ جیسے اس نے پاؤں ڈالا اسے پتہ نہیں تھا تو وہ زہر پاؤں میں سرایت کر گیا، نیچے تلووں میں لگا، ایک دم جسم تک گیا، سارا جسم پھول گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ بچانے کے لیے گیا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ جس کے بارے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مرے گا وہ بچ گیا، جو بچانے کے لیے گیا وہ مر گیا۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، کیا معلوم ہے کس بہانے انسان کا فیصلہ ہو جائے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک گاڑی مانسیرا کی طرف جا رہی تھی تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کوئی شخص ہے کہ وہ ہاتھ دے کر گاڑی روک رہا ہے، تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی، کنڈکٹر سے کہا بابا جی کو اندر چڑھا دو۔ تو اب وہ کنڈکٹر دروازہ کھول رہا ہے، باہر دیکھتا ہے کوئی بابا جی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس آدمی نے اپنا سر ڈرائیور نے اپنے سامنے رکھ دیا ہے، اسٹیئرنگ پہ اس نے سر رکھ دیا ہے، کنڈکٹر دیکھ رہا ہے باہر کوئی نہیں ہے، وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے استاذ گاڑی چلاؤ، کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، استاذ نے سر نہیں اٹھایا، جواب نہیں دیا۔ تعجب ہوا، بھائی استاذ تو ایک دم گاڑی بھگاتا ہے، آج تو نہیں چلا رہا۔ آگے جا کر گیا تو کیا دیکھا، اسٹیئرنگ پہ سر رکھا ہے، استاذ کا انتقال ہو گیا۔ استاذ کا انتقال ہو گیا تو وہ آگے تھا موت کا فرشتہ، تو چونکہ اللہ نے سب کو موت دینی نہیں تھی، اگر دورانے چلاتے ہوئے یہ مر جاتا، گاڑی بے قابو ہوتی، اور بھی بہت سارے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے، مر جاتے، موت اس کی مقرر تھی۔ تو راستے میں اس کو نظر آ رہا ہے کوئی سفید آدمی ہے، سفید لباس ہے، تو یہ گاڑی روکتا ہے، بابا جی کو بٹھاؤ۔ وہ بابا موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، اس کا وقت پورا ہے، باقی سب زندہ ہے۔ جہاں موت لکھی ہے انسان ایک سیکنڈ آگے نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، تم ایک منٹ ایک سیکنڈ نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے آ سکتے ہو، ایسا وقت مقرر ہے۔ انسان تو بڑے بڑے منصوبے بناتے، یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ جب وہ لمحات زندگی پورے ہو جاتے ہیں پھر انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو یہ بڑا ہولناک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم درود کرنے والا بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، وہ دم کرے۔ لیکن اب کہاں دم اثر کرے گا، وقیل من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، وظن انہ الفراق، اب یقین ہو گیا جدائی کا وقت آ گیا، والتفت الساق بالساق، اب انسان اپنی پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ رگڑتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اللہ فرماتے یہ وہ بندہ ہے فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی،
اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے یہ وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے نماز بڑا اہم حکم ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فلا صدق ولا صلی، یہ تصدیق نہیں کرتا تھا ہماری باتوں کی، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ولیکن کذب وتولی، جھٹلاتا تھا، منہ موڑ کے چلا جاتا تھا۔ ثم ذهب الى اہل یتمطى، اپنے اہل و عیال میں اکڑ اکڑ کے چلتا تھا۔ اولی لک فاولی، ہلاکت ہے اس کے لیے سو ہلاکت ہے۔ ثم اولی لک فاولی، ہلاکت ہے سو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو قرآن کریم نے بڑے سخت الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ انسان کی یہ حالت بڑی دردناک حالت ہوتی ہے۔ بھارت میں زلزلہ آیا، 81 گھنٹوں کے بعد ایک بچے کو نکالا گیا جس کی عمر صرف 8 مہینے تھی۔ 8 مہینے کا بچہ ہے، ناقابل فراموش سچے واقعات میں 81 گھنٹوں کے بعد نکالا گیا اور وہ زندہ تھا۔ 81 گھنٹوں کے بعد 8 مہینے کا بچہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو جسے اللہ موت نہ دینا چاہے وہاں اسباب ہوتے ہوئے بھی موت نہیں آتی۔ ترکی کے اندر چند ماہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاز اچانک خراب ہو گیا، تو جہاز کے عملے میں اعلان ہوا کہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور نیچے دریا ہے اور نیچے اتارنے کی جگہ کوئی نہیں، تو سب جیکٹیں اپنے ساتھ پہن لیں اور اوپر سے نیچے کود جائیں گے تاکہ نیچے سمندر ہے، امید ہے تیرتے ہوئے بچ جائیں گے۔ سب نے جیکٹیں جلدی جلدی پہن لی۔ پہننے کے بعد جہاز پھٹنے سے پہلے اوپر سے سب نے چھلانگیں لگا دی۔ اب جتنے ہیں وہ نیچے گرے ہیں، گرتے ہوئے خوف کی وجہ سے، بعض کے ڈوبنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ تھا 7 سے 8 مہینے کا، اس نے اس کو بھی جیکٹ پہنا لی اور اپنے سینے سے لگا کر کودی ہے۔ ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ اب یہ جب لاشیں ڈھونڈ رہے تھے پانی میں تو ان کو تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ یہی بچہ ہے اور وہ جیکٹ لگی اور پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ بچہ ملا اور زندہ سلامت ہے۔ اب دیکھیں بچہ گرا کہاں سے؟ چھت کے جہاز کے اوپر سے، جو اس وقت تقریباً 16,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ وہاں سے بچہ نیچے آ رہا ہے۔ نیچے آنا ہی موت کا سبب ہے، لیکن موت نہیں ہے۔ سمندر میں گرنا موت کا سبب ہے، موت نہیں ہے۔ پھر سمندر میں کتنے جانور ہیں، کتنے اژدہا ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، موت نہیں ہے۔ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ تو موت نہیں آ سکتی جب تک موت کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ کا امر نہ ہو نہیں آ سکتی، اور جب اللہ کا امر ہو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آ جاتی ہے۔ جو جس بیماری کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر طاہر اقبال، دماغ کے بڑے اسپیشلسٹ تھے، 4,000 روپے فیس ہوتی تھی، دماغ کے کینسر میں ہی مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا۔ کتنے بڑے طبیب گزرے ہوتے ہیں، اسی بیماری میں جا رہے ہیں جس بیماری میں ساری زندگی وہ تجربات کرتے رہے، پڑھتے رہے، ڈگریاں لے کر آئے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو عاجز ہے، کمزور ہے، تیرا رب طاقتور ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، کامیاب کون انسان ہے؟ قرآن نے بتایا وہ انسان ہے جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ نمبر 7، آہوزاری کرنے والا۔ 7واں پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، بڑی آہوزاری کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ قرآن میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ تو کیوں؟ اب اللہ نے ان کی 3 صفات بیان کی، بردبار ہیں، نمبر 2 اللہ کے سامنے رونے والے ہیں۔ تو یہ آہوزاری کی صفت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو انسان جتنا اللہ کے سامنے روتا ہے اتنا اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو مخلوق کے سامنے روتا ہے اتنا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ انسان اللہ کے لیے بہا دے، اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ محبت ہماری دولت، پیسے، مال سے نہیں آتی، اللہ کے تعلق سے آتی۔ آج جو بیوی بچے قدردان نہیں ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، دوست احباب قدردان نہیں ہیں، وجہ ہوتی ہے انسان کی اللہ سے تعلق میں کمی۔ تو آہوزاری جتنا ہوگی اتنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے حضرات سلف کی زندگی میں یہ وصف بہت تھا۔ نمبر 8،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ آٹھواں انسان جو محبوب ہے اور آٹھویں صفت جو پسندیدہ ہے وہ رجوع اللہ، کہ ہر موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ منیب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو، یعنی اس ہر وقت اللہ کی طرف رجوع۔ آج تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے سب سے آخر میں، سب سے پہلے یاد آئے گا انسان، کسی پہلے دولت مند کے پاس، پیسے والے کے پاس، تعلقات والے کے پاس، عہدے والوں کے پاس جائیں گے۔ جب ہر جگہ سے مایوس ہو گئے اب کہیں گے جی صدقہ دے دو، قرآن خوانی کر دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اب کچھ کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں اللہ آخر میں یاد آتا ہے۔ مسلمان کو اللہ سب سے پہلے یاد آنا چاہیے، اس کا سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حالات، کوئی آزمائش آئے، پھر دیگر کاموں میں جائے، اللہ عافیت کرے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں، ایک شخص کا بچہ بہت بیمار ہو گیا، بہت علاج معالجہ کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے بھی بتایا کہ شاید اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ اس کو کسی نے کہا تم صدقہ دو، اللہ صدقے سے بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو انہوں نے صدقے کے پیسے لیے اور ارد گرد میں جو غریب، یتیم، مساکین، بیوہ ملی ان میں تقسیم کر دیا۔ 2 دن گزرے تھے، حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے بچے کو صحت عطا فرما دی۔ ڈاکٹر بھی پریشان تھے، رپورٹیں تو خراب تھی، اچانک ٹھیک کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی صحت کی وجہ کیا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے کسی نے کہا تھا صدقہ دو، اللہ بیماریاں ٹال دیتا ہے، تو میں نے صدقہ دیا، اللہ نے اس وجہ سے ٹال دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ نمبر 9، ایثار کرنا۔ 9واں وصف ہے ایثار کرنا۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور یقیناً وہ لوگ جو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو دوسروں کو ترجیح دینا کہ انسان خود پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، دوسروں کا خیال اس کے دل میں آ جائے کہ میرے آس پڑوس میں یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ زیادہ محبوب ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کو کسی نے 1000 درہم دیے، کہا کہ جب تم مدینہ جاؤ اور اہل بیت میں کوئی مستحق نظر آئے تو ان کو دے دینا۔ تو یہ پوچھتے رہے کوئی خاندان ایسا مستحق ہو میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ مدینہ میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا فلاں خاندان ہے، وہ لوگ بڑے مستحق لوگ ہیں۔ یہ شخص وہاں گیا، دستک دی اور بتایا مجھے 1000 درہم کسی نے دیے تھے کہ اگر کوئی مستحق گھرانہ ہو اس کو دے دو، تو یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، قبول کرو۔ اندر سے خاتون نے جواب دیا، اس نے کہا ہمارا گزر بسر تو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ والے جو گھر ہے، پڑوسی لوگ، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، تم ایسا کرو یہ ہدیہ ان کو دے دو، ہمارا پھر بھی گزر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں ساتھ والے گھر پہ دستک دی، وہاں سے خاتون نے پوچھا کون؟ کہا جی 1000 درہم کا ہدیہ اور یہ آپ کے لیے۔ کہا کس نے کہا ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں؟ کہا آپ کے پڑوسیوں نے کہا ہے کہ آپ ضرورت مند ہو۔ تو اندر سے خاتون نے جواب دیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ واقعی ہم بھی ضرورت مند ہیں، لیکن جو میرے پڑوسی ہیں وہ بھی اتنے ہی ضرورت مند ہیں، ہم سے زیادہ وہ ضرورت مند ہیں، تم ایسا کرو آدھا ہمیں دے دو، آدھا ان کو دے دو۔ تو 500 درہم اس کو دے دیے، 500 درہم ساتھ والے کو دے دیے۔ تو دیکھیں واقعہ سنانے کا مقصد خود مستحق ہو کر بھی دوسروں کی طرف ترجیح۔ آج تو ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ لائن لگی ہوتی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو مستحق بتا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی تعاون کی بات ہوتی ہے، مستحق نہیں بھی ہو پھر بھی ظاہر کرتا ہے۔ کتنے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے آپ کو مستحق شمار کروا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے رونا رکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، حالانکہ ویسے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ناشکری کی وجہ سے ویسے ہی حالات کر دیتا ہے جیسا انسان لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ناشکری سے بچاتا رہے۔ نمبر 10، بردباری۔ 10واں وصف جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ انسان کا بردبار ہونا، سنجیدہ ہونا، یہ وصف پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد عبد القیس آیا تو اس قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے ملنے کے لیے، لیکن ان کے جو سردار تھے اشج عبد القیس وہ ایک دم نہیں آئے،
انہوں نے غسل کیا، لباس پہنا، خوشبو لگائی، بڑے اطمینان سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا کہ ان کی زندگی میں جو وصف ہے، بردباری ہے، سنجیدگی ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، اللہ نے تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ یعنی اللہ کو یہ دو اوصاف پسند ہے، بردبار ہونا، سنجیدہ ہونا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں سنجیدگی لائے۔ اکثر لوگوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، ہر کام میں جلدی کرنا، عجلت کرنا، پھر اسی وجہ سے بسا اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں یہ کامل عقل کی علامت ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب عقل ناقص ہوتی ہے گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی عقل مکمل ہوگی اس کی زبان چھوٹی ہوگی، جس کی عقل کمزور ہوگی اس کی زبان لمبی ہوگی، زیادہ باتونی ہوگا۔ جب عقل پوری ہو جائے سنجیدگی آ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے وہ لایانی گفتگو نہیں کرتا، بے فائدہ گفتگو نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے اوپر وقار طاری ہوتا ہے، اس کی زبان پہ صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ضرورت کی بات کرے گا، بلا ضرورت نہیں کرے گا۔ تو سمجھنا چاہیے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ضرورت کی بات فرماتے تھے، اس کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ 3 آدمی ہیں، تینوں باتیں کر رہے ہیں، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 3 ساتھی کھڑے، یہ بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے، کوئی اتنا گوارا نہیں ہے کہ کم از کم اس کی بات پوری ہو جائے پھر میں بات کروں۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان ایک دی، سننے کے لیے کان 2 دیے۔ اشارہ ہے سنو زیادہ بولو کم۔ جو زیادہ سنتا ہے وہ غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھیں، جسم کا گوشت بڑھتا ہے، زبان کا گوشت نہیں بڑھتا۔ انسان اپنی ران کو دیکھے، ہاتھ پاؤں کو دیکھے، گوشت کتنا بڑھ رہا ہے، زبان کا اللہ نہیں بڑھا رہا۔ زبان میں ہڈی نہیں رکھی، لیکن انسان اگر کسی کو گالی دے دے کتنی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو تلوار اور نیزے کا زخم ٹھیک ہوتا ہے، زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے زبان کی حفاظت کے لیے پیچھے سے اس کو لگام دی ہے، زبان پیچھے تالو کے ساتھ پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پھر حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو آگے 2 ہونٹ رکھے، پھر ہونٹوں میں 32 دانت رکھے۔ اتنی حفاظت میں اللہ نے زبان کو اس لیے رکھا تاکہ انسان اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور آج سب سے زیادہ استعمال زبان کا غلط ہے۔ اس لیے جو آدمی زیادہ بولتا ہے گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے بہرحال 10واں پسندیدہ وہ ہے جو انسان سنجیدہ ہو۔